بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في زيارة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات. پروردگارہ میری زندگی کو اپنے حبیب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت طاہرین و طیبین علیہم السلام کی زندگی کی مانند قرار دے. مجھے توفیق دے کہ میں ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کے جینے کی کوشش کروں اور ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کروں جن خوبیوں اور کمالات سے ان کی زندگی سجی ہوئی تھی. اور اے میرے مالک، جس شرف کی اور عزت کی موت تو نے انہیں دی، رضائے پروردگار پر انہیں موت آئی، مالک ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ زندگی بھی ان کی جیسی زندگی بسر کر لیں اور موت بھی ان کی جیسی موت نصیب ہو. عزیزان محترم، گفتگو اپنے اختتامی مراحل میں ہے. ایمانی سماج کے خد و خال، مومن معاشرے کے خطوط، اسے عنوان کلام قرار دے کہ آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا جو سلسلہ جاری کیا گیا تھا، کل گفتگو اس منزل اور اس موقع پر آئی کہ ہمیں اس کوشش کے لیے کہ ان کی جیسی زندگی ملے، مہلت لمبی ہے ہمارے پاس، یہ نہ سوچنا چاہیے. اس لیے کہ ہم میں سے ایک تو کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون کتنی زندگی لے کے آیا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ زندگی جو ہماری اور آپ کی نگاہ میں جتنی مدت مل جائے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اتنا جی لیے جتنا جینا چاہیے تھا، 70 80 90 سال. اگرچہ یہ بھی دوسرے سوچتے ہیں، جانے والا نہیں سوچتا. تو اگر وہ مدت بھی مل جائے تو یہ بڑی مختصر سی حیات ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے اس زندگی کے مقابلے میں جو اس زندگی کے خاتمے سے شروع ہوتی ہے. دنیا کے لوگوں میں اور ہماری سوچ میں ایک بہت بڑا فرق یہی ہے کہ ہم اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے. زندگی کی چھوٹی منزل کا خاتمہ ہے اور پھر وہ بڑا سفر شروع، بڑی منزل آتی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے.
इसी छोटी सी जिंदगी में हमें इन दोनों हिस्सों के लिए सारी तदबीरें करना है। दुनिया की जिंदगी की कामयाबी की हर कोशिश यही करना है और आखिरत की जिंदगी की कामयाबी की हर कोशिश भी यही करना है। बाद में इसका कोई रास्ता खुला रहने वाला नहीं है। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी का आगाज जब होता है और जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, जो नॉर्मल मुद्दत है जिंदगी की 70, 80, 90 साल की, इसमें हमारी सोच में, अंदाज़ फिक्र में, हालात के तहत मुआशरे के और समाज के से तासुर और मुतासिर होने के नतीजे में हमारी सोच में कुछ कुछ तब्दीलियां भी आती हैं। और इन तमाम मरहलों में आम तौर पर होता यह है कि हम दुनिया की इस छोटी जिंदगी के बारे में सोचा करते हैं और किया करते हैं और आखिरत की उस लंबी और बाकी रह जाने वाली जिंदगी की नौबत कम आ पाती है। मैं आज की अपनी इस गुफ्तगू में सबसे पहले इस बात की तरफ ज़हनों को मुतवज्जे करना चाहता हूं, पहले अपने जहन को, फिर आपके जहन को। और बयान करने का फायदा यह भी होता है कि इंसान खुद भी सोचने पर मजबूर होता है। मेरे अजीजों, दुनिया का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम हमारा है तो हमें करना है। हमें करने का मतलब यह है चाहे हम अपने हाथ से सीधे उन कामों को करें और चाहे जरिया किसी को बनाएं, मगर जिंदगी की हर जरूरत जो दुनिया की जिंदगी की, खाना पीना, खाने पीने से लेकर रहने, सहने, लिबास, मुलाकात, ताल्लुकात, तालीम, जो कुछ भी इस दुनिया में हमारी जिंदगी की जरूरत है उसका हमें इंतजाम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हर काम अपने हाथों ही से करना, रोटी भी हमें खुद ही पका लेना है और गेहूं भी हमें खुद ही बोना है। इसका मतलब यह है कि या हम बराह रास्त वो काम करेंगे या वो जरिए ढूंढ के लाएंगे जिनसे वो काम हमारे लिए अंजाम पा जाए। तो मेरे अजीजों, जैसे दुनिया का हर काम हमें करना है, वैसे ही आखिरत में जन्नत पाने का अगर हम सब का एक निशाना है तो ये जन्नत का घर भी हमें यहीं बैठ के बनाना है। मैं यहां पर एक बात, ये तस्करा जो मैंने छेड़ा है इस वजाहत के लिए कि जैसे दुनिया के कामों की तैयारी हम यहां कर रहे हैं, वैसे आखिरत के बारे में ये सूरत हाल अगर जहनों में है तो उसको सोच के तब्दील करने की जरूरत है कि कोई वहां बनी बनाई चीज है जिस पर कब्जा ले लेना है। एक उलमाए कलाम में अकायद की बहसों में बहस यह है जिसमें जो मुहक्किकीन हैं, बड़े अहले इल्म हैं, उन्होंने इस बात को कबूल किया है और दलीलें दी है कि ये हमारे ही काम है जो इस दुनिया में जाके अच्छे हैं तो जन्नत की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और खुदा न खास्ता बुरे हैं तो जहन्नम और अजाब की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। और उसकी आयतें, रवायतें, दलीलें, वाक़यात सभी कुछ है। मैं ज़ाहिर उस इल्मी बहस को यहां नहीं पेश करना चाहता, आसान करके अपने बच्चों के लिए उस बात को दोहराना चाहता हूं। कुरान मजीद के सूरों में से एक सूरा जो हमें बचपन में जो सूरे याद कराए जाते हैं उनमें एक सूरह ज़िलज़ाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब क़यामत आने वाले, क़यामत के आने का मंजर कुरान मजीद बयान कर रहा है कि ज़लज़ला आएगा, जमीन फटेगी, जो अंदर है वो सब बाहर आ जाएगा, इंसान हैरान और परेशान होगा आखिर ये क्या हो रहा है, और सारी खबरें बाहर आ जाएंगी, सब कुछ छुपे हुए हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। आखिर में कुरान मजीद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, लोग गरो गरो करके निकाले जाएंगे। क्यों? ताकि उन्हें उनके काम दिखला दिए जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हम यहां कर रहे हैं वही वहां मुंतकिल हो रहा और दिखलाया जाएगा। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जर्रे बराबर भी नेकी की है तो उसे देखेगा, और खुदा न खास्ता अल्लाह इसी दुनिया में बख्श दे, किए तो बहुत है, वो मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। मालिक के इंतहाई एहसानात में से और उसके इंतहाई दर्जे के फजलो करम में एक ये भी है कि गलती करके आदमी अगर ठीक से शर्मिंदा होके
اور واقعی توبہ کی اچھی منزل تک اپنے کو پہنچا لے تو نہ صرف یہ کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے بلکہ قرآن میں کہتا ہے ہم ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اس حد تک اس کا کرم ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم وہاں تک اپنے آپ کو نہ پہنچا سکیں. تو بہرحال میں اس وقت علمی گفتگو یا عقائد کی گفتگو آپ کی خدمت میں کرنے نہیں حاضر ہوا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نظریہ علم کلام و عقائد میں تحقیق کے ساتھ یہ موجود ہے اور ثابت کیا ہے. مفسرین نے مثلا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں اور اس طرح کے بڑے علماء اور ماضی میں چلے جائیں جو بزرگ علماء گزرے ہیں کہ یہ ہم ہیں جو اپنی جنت بنا رہے ہیں. دوسرا رخ بھی ہے, میں اسے کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں, اگر ہم وہ کام کر بھی رہے ہیں جو جہنم سے بدلنے والے مالک یہی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے دے, یہی ان کو ہمیں معاف کر کے نیکیوں سے بدل دے. لیکن میرے بچے اس بات کو محسوس کر سکیں کہ اگر یہاں گھر بنانا ہوتا ہے تو آپ ارینج کرتے ہیں, گاڑی چاہیے تو ارینج کرتے ہیں, اس کے لیے جو کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں. تو وہاں بھی گھر ہم ہی بنا رہے ہیں. معراج کی روایتوں میں ایک روایت ہے, پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نورانی سفر ہے, لہذا اس کی ایک حقیقت اس شکل میں ہے کہ گئے اور جا کے واپس آئے. تو کتنی جلدی واپس آئے؟ آپ آ کے یہاں فرش ادا پہ تشریف فرما ہوئے ہیں, ابھی مجلس ختم ہوگی, 1 گھنٹہ مثلا آپ بیٹھے, کہیں گے مولانا 1 گھنٹے زیادہ روز بٹھا لیتے ہیں آپ, چلیے 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ بیٹھے. تو جتنی دیر آپ بیٹھے, اس بیٹھنے کے نتیجے میں جہاں آپ بیٹھے وہاں ایک ہلکی سی گرمی پیدا ہو جائے گی. اس فرش کے حصے پہ ماتم کے لیے کھڑے ہو, کتنے سیکنڈ باقی رہے گی, کتنے سیکنڈ باقی رہے گی. پیغمبر کی معراج کیسی تھی اس کا ایک رخ یہ ہے کہ جا کے واپس آئے تو بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی تھی, اور اس کا دوسرا یہ رخ یہ ہے کہ معراج کے واقعات بیان کرنا شروع کیے تو جلدوں میں لکھے ہوئے ملتے ہیں. وہ رخ نور کا رخ ہے اور یہ رخ ہم مادے والوں کے لیے ہے. تو اس کی ایک مختصر سی داستان روایات میں ہے کہ پیغمبر گرامی جناب جبریل کے ساتھ گزر رہے, اور میں آپ سے ایک دن پہلے ہی کہہ چکا ہوں لہذا بار بار تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ معصومین علیہ السلام کے سوال و جواب ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتے کہ انہیں جاننا ہے, اس لیے ہوتے کہ انہیں بتانا ہے. جناب جبریل سے اگر کوئی گفتگو ہے تو ہم جاہلوں کو بتانے کے لیے, جناب جبریل سے جو گفتگو ہوئی پیغمبر ہی نے آگے منتقل کی, کہا پیغمبر گزر رہے جناب جبریل کے ساتھ, دیکھا ایک جگہ ایک گھر بن رہا ہے, تعمیر ہو رہا ہے. اب ہم آپ تو بنواتے نہیں ہیں, بنے بنائے عام طور پہ لیتے ہیں, لیکن جن ملکوں سے ہم وہاں آئے ہیں وہاں ابھی تک ایسے حالات اکثر جگہ باقی آدمی خود ہی اپنا گھر بناتا ہے. تو جب گھر خود ہی بناتا ہے یا کنٹریکٹر کو بھی دے دیا زمین لے کے, یا چلیے فلیٹ بھی خریدے, بکنگ کر دی, تو فلیٹ بنتے تو دیکھتے ہیں, اور یہاں بھی یہ گھر بنتے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے. زمین معین ہونے کے بعد اب مٹیریل آنا شروع ہوتا ہے, اینٹیں آئیں, پتھر آئے, لوہا آیا, لکڑی آئی, پائپ آئے, جو مٹیریل, سیمنٹ آئی, بالو, ریت, جو چاہیے تعمیر میں وہ سب مال جمع ہوتا ہے. اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اتنا مٹیریل جمع کر لیتے ہیں کہ بیچ میں کام نہ رکے. لیکن ہمارے جیسے جو گھر بنوانا شروع کرتے ہیں, تھوڑا سے پیسہ آیا, تھوڑا مال لائے, تھوڑا سے بنوایا, پھر کام رک گیا, پھر بنے گا. تو میں نے آپ کی خدمت میں گھر کی تعمیر کی وہ شکل پیش کی ہے جو حقیقتاً کوئی بنوائے, آپ بنوائے یا آپ کی طرف سے کوئی بنوائے, جو ہوتی ہے صورتحال. پیغمبر نے دیکھا ایک گھر بن رہا ہے, پیغمبر نے پوچھا ہے کیا ہو رہا, کہ جنتیوں کے گھر بن رہے ہیں. کون بنا رہا, کا فرشتے. کون بنوا رہا, اللہ. ٹھیک. اب اس کے بعد پیغمبر نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جو کام کر رہے تھے لوگ, فرشتے کام کر رہے ہیں, وہ جو بھی کام کر رہے تھے گھر بنانے میں, مثلا کوئی مثال دے رہا ہوں میں, صرف میں کیا جانوں وہاں کیسے بن رہا تھا. جیسے ہم گھر بنتے دیکھتے ہیں, ایک مشین, اب تو ہم تو اس علاقے جہاں آج بھی سارا کام ہاتھوں سے ہوتا ہے, مشینیں کم ہیں, لیکن چلیے یہاں ایک مشین مسالہ ڈال رہی ہے, دوسرا پتھر رکھ رہی ہے, آدمی تو اس کے پیچھے لگا. تو اب وہاں کام کرنے والے کوئی مسالہ اٹھا کے لا رہا, کوئی اینٹ لا رہا, کوئی پتھر لا رہا, کام چل رہا. ایک مرتبہ سارے کام کرنے والے بیٹھ گئے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے, کام رک گیا. پیغمبر نے پوچھا, روایت کے مطابق میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ کام کیوں رک گیا؟ کہ اس لیے کہ رک گیا کہ جس مال سے یہ گھر بنا رہے ہیں مٹیریل سے, وہ مٹیریل آنا رک گیا. کہ تم آپ نے ابھی جبریل آپ نے بتایا اللہ بنوا رہا ہے اور بنا بھی فرشتے رہے. اچھا اگر ہم ہوتے وہاں اور کہاں ہوتے, بھلا ہو جائیں انشاءاللہ, لیکن ہم آپ اگر ہوتے تو ہم نہ پوچھتے کام کیوں رک گیا,
ہم انڈیا پاکستان والے جانتے ہیں کام کیوں رک گیا. کام اس لیے رک گیا کہ جو کنٹریکٹر ہے وہ یہاں کھڑا نہیں سر پہ. تو اب تو کام رک نہیں. ہم تو کہتے ہیں سرکار یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کے سر پہ جب تک کنٹریکٹر کھڑا نہ ہو 2-4 گھر اور بنوا رہا ہوگا, بیچارہ کہیں اور چلا گیا, ابھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. مگر وہاں کام کرنے والے فرشتہ ہے کون؟ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ اللہ نے جسے جس کام پہ لگا دیا ہے وہ قیامت تک وہی کام کرے گا. اس کے ہاتھ تو رکنا نہیں. اللہ کی نافرمانی تو اس کے ہاں ہے نہیں. اب یہاں تو کام رک گیا. اگر کام کیوں رک گیا؟ اللہ بنوا رہا, فرشتے بنا رہے, پھر کام رک گیا. کہا وہ مٹیریل نہیں ہے. میں نے واقعہ آپ کو پورا سنا لیا ہے. کہا وہ مٹیریل نہیں جس سے گھر بن رہے ہیں. اچھا ہاں میں ایک چیز بتانا بھول گیا. گھر بن کا ایسے رہا تھا, اینٹ سونے چاندی کے, مسالے میں ہیرے جواہرات جڑے جا رہے ہیں, پگھلا ہوا سونا ہے. ہمارے ہاں تصور نہیں اس گھر کا, چاہے وہ شاہ ایران کا گھر ہو اور چاہے کنگ آف سعودی عربیہ کا گھر ہو. سونا اندر چاہے جتنا تھوپ لیا جائے, لیکن اینٹ پتھر کی جگہ بھی سونا لگایا جائے, یہ ابھی تک بظاہر تاریخ میں کہیں دیکھنے کو نہیں آتا. وہاں ایک جنتی کا گھر بن رہا ہے, کوئی سردار کی بات بھی نہیں ہے. اور اینٹ پتھر کی جگہ سونے چاندی کی اینٹ پتھر لگ رہے ہیں اور ہیرے جواہرات جڑے جا رہے ہیں اور پگھلا کے چاندی کا مسالہ بن رہا ہے اور ڈھال ڈھال کے. اب ذرا سے بالکل سادی سی زبان بولتا ہوں, سونے کے اینٹ گمے لگ رہے ہیں. گما جانتے ہیں؟ جب تک دیوار میں لگے تب تک اس کو اینٹ کہتے ہیں, جب سر پھوڑا جائے اس سے تو گما کہتے ہیں اس کو. اس سے گھر بن رہا تھا اور کام رک گیا. تو کام کیوں رک گیا؟ مسالہ رک گیا, مٹیریل رک گیا, اینٹ پتھر نہیں آ رہے. اب جس چیز کے بھی آ رہے تھے, کہ کیوں رک گیا؟ کا سپلائی رک گئی. کا کیوں رک گئی؟ کا یہ گھر جنتی کا بن رہا, اللہ بنوا رہا, فرشتے بنا رہے ہیں, مگر اس کے مٹیریل کی سپلائی خود وہ گھر والا کر رہا ہے. کیا مطلب؟ کہاں جب وہ زمین پہ کوئی اچھا کام کرتا ہے, کوئی نیکی کرتا ہے, کوئی کار خیر کرتا ہے, تو اس کا یہ عمل اس کے اس گھر کے کسی مٹیریل کی شکل میں منتقل ہو کے آتا ہے. تو جب تک ادھر نیکی چلتی رہتی ہے, ادھر مال آتا رہتا ہے, گھر بنتا رہتا ہے. جب ادھر نیکی رک جاتی ہے, مال آنا رک جاتا ہے, گھر بننا رک جاتا ہے. تو میں نے روایت کے روپ میں بچوں کے لیے سنائی. یہ بات دماغوں میں ذہن نشین کرنے کے لیے کہ بنا ہم خود رہے. لہذا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے دنیا میں بیٹھ کے تمناؤں سے ہمارا کوئی کام نہیں ہو جاتا. میں کمرے میں بیٹھ رہا ہوں اور تمنا کروں آج مجھے بریانی کھانے کو ملے, مجھے کوئی تمنا نہیں رہ گئی. آپ نے اتنی کھلا دی ہے کہ اب تمنا ہوتی ہے کہ کوئی ارہر کی دال چاول کھلا دے. وہ بھی فرمائش نہیں کر رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں میرے عزیزوں. تو ہم گھر میں بیٹھ کے تمناؤں سے اگر دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام نہیں کر سکتے, تو کیا آخرت کے اتنے بڑے بڑے کام تمناؤں سے ہو جائیں گے؟ جیسے یہاں تمنا کے ساتھ کوششیں کرنا ہوتی ہے, ویسے وہاں کوششیں کرنا ہوگی. فرق صرف اتنا ہے, اب میرے بچے پھر توجہ دیں گے کہ دنیا کے کاموں میں کوششیں نہ جانے کتنی جگہ ناکام ہوتی ہیں اور کتنی جگہ بیکار ہوتی ہیں اور کتنی جگہ کم نتیجہ دیتی ہے. مگر آخرت کے کاموں میں اس مالک کا وعدہ ہے, کوشش تم کرو, بیکار ہم نہیں ہونے دیں گے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ کسی بھی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. دنیا میں تم کوشش کرتے ہو, جو کبھی ناکام بھی ہوتے ہو, کبھی ملتا بھی ہے تو جو امید اس سے بہت کم ملتا ہے. یہاں اس کا وعدہ ہے 1 کا 10 گنا تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے. اب اس کے بعد جیسی کوالٹی بڑھتی چلی جائے اس طرح سے اس کے نتائج بڑھتے چلے جائیں گے. لہذا میں نے دوسری بات آپ سے کہنا چاہیے ہے کہ آخرت کی بڑی زندگی کے بڑے انتظام کے لیے چھوٹی زندگی کا چھوٹا حصہ بھی کافی ہے, اور اس دنیا کی چھوٹی زندگی کے چھوٹے چھوٹے انتظامات کے لیے زندگی کا بڑا حصہ لگ جاتا ہے. میں نے جملہ کہا, میں پھر تاکہ ذہن مایوسیوں کے شکار نہ ہونے پائے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے گھر دنیا میں بنانے میں زندگی گزر جاتی ہے, قرضہ چکانے میں, وہ بھی 150 سال کے بعد گر کے ڈھیر ہو جاتا, کھنڈر ہو جاتا ہے. آخرت کے اتنے پائیدار گھر کیسے بنائیں گے؟ مگر میرے عزیزوں, یہاں کی کوشش میں اور وہاں کی کوشش میں جو فاصلے ہیں وہ فاصلے محسوس کر لیں ہم. ایک چھوٹا سے عمل ہماری آپ کی نگاہ میں, صرف میں نے کل یا پرسوں یہ بات عرض کی ہے کہ نیکی کر کے ثواب پا لینا ایک مرحلہ ہے, اور اس کے خلوص اور للہیت کو بڑھا کے زیادہ اجر پانا اور اسے باقی رکھنا, یہ اس سے آگے کا کام ہے. میں آج
کسی ذہن پہ کوئی مایوسی نہ طاری ہونے پائے کہ اتنے بڑے کاموں کی کوشش ہمارے بس کی بات کہاں. پہلی بات ایک جملہ یہیں پہ کہہ دوں کہ یہاں ہم اکیلے کوشش کرتے ہیں, ایک آدھ کوئی سہارا مل جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن وہاں کوشش کرنے والا چھوٹا سے ہے, سہارے دینے والے بہت بڑے بڑے ہیں. چھوٹی سی کوشش ہماری ہے, سہارے دینے والے ہماری آپ کی سب کی نگاہ میں کون کون سہارے دینے والے ہیں جن کے ہاتھوں کے دھومن موتی بن جاتے ہیں, جو اشارہ کر دے تو مٹی کی دیوار سونے کی ہو جاتی ہے, جو سورج پلٹا لیتے ہیں وہ سہارا دینے والے. لیکن کوشش کرنا ہمارا کام. میں اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹیوں کی خدمت میں, کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی کبھی موقع ملے تو نظر انداز نہ کریں, یہ خیال رکھیں. کون سی چھوٹی سی نیکی, کس نیک نیتی اور سادگی اور دکھاوے سے خالی ہونے. بڑی بڑی نیکیوں میں آدمی دکھاوے کا زیادہ شکار ہوتا ہے, لیکن چھوٹی نیکیوں میں کچھ ویلو ہوتی نہیں نگاہ میں, تو وہاں دکھاوے کا کوئی امکان بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کروں کہ نیک نیتی اور خلوص اور صدق کے دل سے کسی نیکی کا انجام دینے کے اثرات کتنے زیادہ زندگی میں بڑے ہو سکتے ہیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی, دیکھیں بہت دیر کے بعد صلوات کی نوبت آئی ہے. بزرگ ہمارے سمجھدار, انہوں نے صلی علی نہیں کہا کہ ایک آدمی پڑھے, ان کا صلو علی یعنی سب لوگ مل جل کے پڑھیں. مولا کائنات پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے. آج کی روزانہ زمانے گفٹ. اسلام نے, میں نے آپ کی خدمت میں کسی دن سرسری طور پہ جملہ کہا ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کو انسان سے قریب لائے, بندے کو بندے سے قریب لائے, اسلام اس کے کرنے کو کہتا ہے اور کام ہم اپنا کرتے ہیں, اور مالک کہتا ہے عبادت تم نے میری کی. تحفہ دینا, تعزیت کے لیے جانا, عیادت کے لیے جانا, جنازے میں شرکت کرنا, جو ایک دوسرے سے قریب لانے کے اسباب ہے, سب کو اپنی عبادت بنا لیتا ہے. تحفہ دینا بھی انسانی اخلاقیات میں سکھایا گیا ہے, اور قرآن مجید اس میں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ریجیکٹڈ مال نہیں, جو تمہیں اچھا لگے وہ لاؤ. تو مولا علی کیسے کپڑے پہنتے تھے آپ کی نگاہوں کے سامنے, پیون لگے ہوئے, لیکن اب تحفے کے لیے لیا تو اپنی پوری طاقت لگا کے بہترین تحفہ خریدا. ایک قمیص خریدی, ایک پیراہن خریدا پیغمبر گرامی کے لیے 6 درہم کا, مزدوری کر کے, کھیتوں میں پانی لگا کے, کھجور کے باغ میں کام کر کے جو روزی کما رہا ہے, جس کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ غربت زدہ, اس لیے کہ جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے. 6 درہم کی قمیص خرید کے لائے پیغمبر خدا کی خدمت میں. پیغمبر نے قمیص دیکھی, کالی تو بہت اچھی ہے, اتنی اچھی قمیص پہن کر میں کیا کروں گا, چلو اس کو واپس کرتے ہیں اور ایک معمولی سی قمیص خریدے لیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک الجھن دماغ میں پیدا ہوئی ہوگی آپ کے, اور نہ ہوئی تو میں پیدا کروں, اس لیے کہ بعد میں پیدا ہونے سے اچھا یہی ہو بھی, یہی ختم بھی ہو جائے. علی نے کیا پسند کیا, 6 درہم کی اونچی کوالٹی کی قمیص. پیغمبر نے کیا کہا, اسے اتنی اچھی کیا کروں گا پہن کے, چلو اس کو واپس کر کے معمولی سے لے آئے. تو کیا علی مزاج شناس رسالت نہیں ہے؟ کیا علی کو پتا نہیں کہ اتنی اونچی اتنی اچھی قمیص, اتنا اچھا پیراہن پیغمبر پسند نہیں کریں گے؟ ہے تو مزاج شناس رسالت, بلکہ یہی تو مزاج شناس رسالت ہے. میرے بچوں کو توجہ ہو, میں اس لیے تھوڑے سے اشاروں سے بات آگے بڑھا دیتا ہوں. مباہلے میں عیسائی بحث کرنے جب آئے تھے نجران کے, تو سونے چاندی کے زیوروں سے لٹ کے اور زبردست ریشمی کپڑے پہن کے, یعنی جو ان کے پاس اپنی امارت اور دولت مندی کے اظہار کے جتنے ذریعے تھے وہ سب اپنا لیے تھے. جیسے آج کل ہماری میٹنگوں میں ہوتا ہے, ان میٹنگوں میں آپ تو نہیں جاتے ہیں, لیکن وہ لمبی 4 لاشیں جس میں اندر دفن ہو جائیں, وہ لیموزین, وہاں پورا شیطان کا کنبہ اندر بٹھانے کی جگہ ہوتی نا اس میں. اور اس کے بعد یہ والی ٹائی, وہ والا سوٹ, اور وہ والے جوتے,
اور وہ گھڑی اور وہ موبائل، یعنی جہاں جہاں اظہار دولت ہو سکے. کبھی کبھی ہم بھی اسی بیماری کے شکار ہو جاتے، اس لیے میں نے کہہ دیا شادیوں میں سارا مقابلہ اسی کو ہوتا ہے، کون اوپر سے زیادہ لت پھن کے آیا تھا. ارے بھائی سجنا ہے تو اندر سے سچ کے آؤ، اوپر کی سجاوٹ کچھ کام آنے والی نہیں ہے. خیر تو وہ لدے پھندے سونے چاندی کے زیورات اور ریشم کے کپڑے اور جو ان کے بس میں تھا وہ سب کر کے آئے. پیغمبر کا اخلاق کون سا اخلاق؟ اپنی چادر بچھا دینے والے، اپنی جگہ بٹھا لینے والے، ایسا مہمانوں کے ساتھ سلوک کرنے والے. اب وہ آئے تو ادھر سے جا کے سلام کیا، پیغمبر نے ادھر منہ موڑا، ادھر کیا تو ادھر منہ موڑا. واقعہ یاد آ گیا نا آپ کو. اب جب ان کو سلام جب نصیب نہیں ہوا تو یہ نکل پڑے، ہم جو ملنے آئے تھے اتنے خوش اخلاق تمہارے پیغمبر ہیں اور ہمیں تو سلام کا جواب نہیں دیتے، منہ موڑے دیتے ہیں. آخر کیا غلطی ہم سے ہو گئی، کیا ہوا؟ اب جس کے پاس جا رہے ہیں، بچوں سنو، جس کے پاس جا رہے ہیں عیسائی نجران کے لیڈرز، مذہبی بھی سیاسی بھی حاکم بھی، سب سمجھ پیغمبر آخر کیوں ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ اتنے خوش اخلاق ہے، منہ کیوں موڑ لیتے ہیں؟ امت کے ایک ایک سے پوچھ رہے بھائی کیوں پیغمبر میری بات نہیں سنتے، بھائی ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، بھائی رخ موڑ کے. ہر ایک کہتا پیغمبر کی بات پیغمبر جانے، ہم کیا جانے، پیغمبر کی بات پیغمبر جانے، ہم کیا جانے. آخر پہنچے اسی دروازے پہ جہاں ہر مشکل ہوتی ہے حل. مولا علی سے پوچھا ہے ہم آئے ملنے اور منہ موڑ لیتے. کب بات یہ ہے کہ تم یہ سونے چاندی کے زیورات اور ریشم کے کپڑے پہن کے جو آئے ہو اظہار امارت کرتے ہوئے، تاغوتیت کا اظہار کرتے ہوئے، اسے ہٹاؤ، سادگی کے ساتھ ان سے جاؤ تو جا کے ملیں گے. اور اس کے بعد ملے پیغمبر. لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ ایک امت میں ایک علی ہے مزاج شناس رسالت. اور مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے پھر یہیں پر کہ جب حیات پیغمبر میں امت کا کوئی آدمی مزاج رسالت کو نہیں جانتا تو بعد وفات پیغمبر علی کے علاوہ کون ہے جو مزاج دین کو سمجھ کے دین کو چلا سکے گا؟ تو علی مزاج شناس رسالت ہے. پھر یہ اتنا مہنگا تحفہ لائے کیوں جو پیغمبر کہہ رہے چلو واپس کرائیں؟ تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دو حکم ہیں شریعت کے. تحفہ لاؤ بہترین، زندگی بسر کرو سادہ ترین. یہ تحفہ لائے ہیں، ان کی ذمہ داری بہترین لائیں. انہیں پہننا ہے وہ سادہ ترین لباس پہنیں گے، سادگی کا نمونہ انہیں بننا ہے. لہذا مزاج شناس ہیں علی، لیکن یہ اپنے فریضے پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اپنے فریضے پہ عمل کریں گے. کہا چلو علی سے واپس کرتے ہیں، سادہ سا لباس لیتے، پیسے بچیں گے اور کام آئیں گے. کتنے کی قمیص لی تھی؟ 6 درہم. 6 درہم کی قمیص واپس کی، 2 درہم کی خرید لی. 4 درہم بچے. قمیص لے کے چلے، 4 درہم لے کے چلے. دونوں بھائی ساتھ ساتھ چلے. دیکھا راستے میں جگہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی، پریشان بیٹھی ہے، رو رہی. کیا ہوا؟ لباس سے لگ گیا اندازے سے کہ یہ کنیز ہے. اس دور وہ دور ہے جب تک کنیزی اور غلامی خاتمے کا نظام پیغمبر قائم کر چکے، لیکن ابھی خاتمہ نہیں ہوا. کنیز لگ رہی لباس سے، رو رہی. کا کیا ہوا؟ نہیں، میں ذرا سے آگے چلا گیا. نکلے وہاں سے دکان سے خرید کے قمیص. تھوڑی دور گئے تو دیکھا ایک آدمی جا رہا، بیچارے کے بدن پہ لباس نہیں ہے اور دھوپ میں تپ رہا ہے، غریب کے پاس کپڑے نہیں ہیں. پیغمبر کے پاس 4 درہم بھی ہیں اور ایک قمیص بھی ہے. وہی قمیص اس کو دے دی، شرٹ اس کو دے دی، پیرہن اس کو دے دیا. بچے 4 درہم ابھی بھی خرید سکتے ہیں، 2 خرید سکتے ہیں. پھر گئے، پھر 2 درہم خرید لا قمیص، جو خریدی تھی اس کو دے دی. اب 4 درہم جیب میں، 2 درہم جیب میں، ہاتھ میں قمیص. دیکھا کنیز بیٹھی رو رہی. کیا ہوا؟ کہا میرے مالک نے مجھے 2 درہم دے کے کچھ سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا، وہ کہیں راستے میں گر گئے اور بڑی دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں، ملتے نہیں، اور نہیں ملیں گے تو سزا ملے گی. دور وہی تھا کہ کنیز اور غلام تو جانور سمجھے جاتے تھے. لاگ اسلام نے سکھایا، لیکن بہرحال ماحول بنا ہوا تھا. کہا مجھے سزا ملے گی، کہیں میرا مالک ناراض ہو، مجھے کوئی سزا نہ دے. پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں. 2 درہم ان کے ہاتھ میں وہ عطا کر دیا. جب اسے 2 درہم مل گئے تو اس نے کہا جہاں آپ نے ہموں پر اتنا کرم کیا. دیکھیے میں واقعے کی مشہوریت میں ڈوب کے اصل موضوع نہ بھول جائیں میرے عزیزوں. بڑی زندگی کے، آخرت کے بڑے کام کرنے کے لیے یہاں صرف توجہ کی ضرورت ہے. چھوٹی کوششیں وہاں کے بڑے کام کریں گی.
صرف توجہ کی ضرورت ہے اور صدق کے دل سے ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف ایک بیماری سے اپنے کو بچانے کی حتی الامکان اور بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں سے دکھاوا, کہیں سے نامنود, کہیں سے شہرت, کہیں سے یہ کہ میں نے یہ کیا میں نے کیے کا جذبہ نہ آنے پائے, یہی بگاڑتا چلا جاتا ہے. پیغمبر گرامی کا مشہور جملہ ہے, فرمایا تھا کہ تم شرک اکبر سے تو پاک ہو گئے, اب شرک اصغر سے ڈر لگتا ہے. وہ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرو اور اس میں ریاکاری شامل ہو جائے, دکھاوا شامل ہو جائے, تم اللہ کا شریک اپنی عبادتوں میں دوسروں کو بنانے لگو. بھائی اس سے بچتے رہنا. اور جملہ بھی کہا کہ جیسے رات کی تاریکی میں, سیاہ رات میں پتھر کی چٹان پر جیسے چینٹی چلتی ہے, اس کی چال کا کس کو پتا چلے گا؟ اس سے بھی زیادہ خاموشی کے ساتھ یہ ریاکاری اور دکھاوا اور نامنمود کا جذبہ آدمی کے دیمک کی طرح کھانے لگتا ہے. 2 درہم اس کو دے دیا. اس نے کہا پیغمبر جب آپ نے اتنی مہربانی کی, ایک مہربانی اور کر دی. کہا وہ کیا؟ کہا مجھے ہو گئی دیر, گھر سے نکلے. اس نے کہا جاؤ سامان لے کے آ, اتنی دیر ہو گئی اور میں سامان لا نہیں سکی, اس لیے کہ 2 درہم مجھ سے کھو گئے تھے, آپ نے دے دیے ہیں, آپ کا احسان ہے, لیکن دیر ہو گئی, کہیں دیر پڑنے پہ وہ ناراض نہ ہو, دیر ہونے پر ناراض نہ ہو, مجھے ڈانٹ نہ پڑے, چلیے ذرا میری سفارش کر دی ہے. پیغمبر نے کہا چلو. مولا علی اور پیغمبر ساتھ ساتھ چلے, اس کنیز کے گھر پہ پہنچے, زنجیر ادھر بجائی, وہ نکلا. اب آپ خود سوچیں کہ اگر وہ تو پیغمبر کی بات ہے, اگر ہمارے بزرگ عالموں میں سے جس کی ہم تقلید میں ہیں, جو فقہاء ہیں, جو مجتہدین ہیں, جن کے نام کتابوں میں پڑھتے ہیں یا بزرگوں سے سنتے ہیں, علماء سے سنتے ہیں, اگر ان میں سے ایک دم سے گھنٹی بجے گھر کی اور دروازہ کھلے اور سامنے کوئی ہمارا فقیہ کھڑا ہو دروازے پہ, تو ہمارے اوپر کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھا دروازے پہ پیغمبر کھڑے بغیر اطلاع, پہلے سے کوئی خبر نہیں, نہ بلایا نہ دعوت. ارے سرکار آپ کہاں؟ میں آیا ہوں, اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری کنیز گئی تھی, تم نے اسے بھیجا تھا, اسے گھر آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے, اسے تاخیر پر تم کو سزا نہ دینا. اس نے کہا میری خوش نصیبی اس کی وجہ سے آپ میرے دروازے پہ تشریف لے آئے, رحمت الہی میرے گھر آ گئی, دروازے پہ آ گئی, میں اس خوشی میں کنیز آپ کو ہدیہ کرتا ہوں, گفٹ کرتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا اور میں اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں. اب مڑے پیغمبر مولا علی کی طرف اور کہا علی تم نے دیکھا, بس میں نے واقعہ اسی جملے کے لیے سنایا, کہا علی تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے ان 6 درہموں میں کتنی برکت دی, اللہ نے تمہارے ان 6 درہموں میں کتنی برکت دی. ایک بے لباس کو لباس ملا, ایک پریشان حال کی پریشانی دور ہوئی, ایک کنیز کو آزادی ملی. میرے عزیزوں بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں, خلوص و للہیت بڑھاتے چلے جائیں ہم, ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ بڑے بڑے نتائج دینے کے لائق بنتی چلی جائیں گی. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ سوچ کے بیٹھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بس کی بات کیا. میں یہیں پہ جملہ اور اپنے تمام بھائیوں اور سب بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, میرے عزیزوں 6 درہم کی خرید کی قوت کتنی. ایک اچھی سی قمیض خرید لی, اونٹ تو نہیں خرید سکتے, اس سے گھوڑا تو نہیں لے سکتے. آپ ایک شرٹ لینے جائیں تو ایک شرٹ کے پیسے سے کار تو نہیں خرید لیں گے, ایک اونٹ ایک گھوڑا تو نہیں خرید لیں گے. یہ بتائیے کہ ایک شرٹ کی قیمت اور ایک قمیض کی قیمت میں مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے کچھ فرق ہوگا کہ نہیں؟ ایک قمیض کا خریدنا ایک قیمت ایک لباس کی قیمت کے برابر نہیں ہے, وہ انتہائی قیمتی چیزوں میں ہے اس دور کے. مگر یہی 6 درہم اتنے کام کر گئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ساری جستجو کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ اپنی زندگی میں اطمینان لانے کے لیے روزی بڑھائیں. بے شک وسعت رزق کی کوشش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے, رزق میں وسعت آنا اور چیز ہے اور آئے ہوئے رزق میں برکت پیدا ہونا اور چیز ہے. ساری توجہ وسعت رزق بنا رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وسعت رزق کے چکر میں آدمی رزق کی برکت کو کھو دے. وسعت اپنی کوششوں سے پیدا کرتے رہیے اور جو روزی ملے اس میں اللہ کے دیے ہوئے احکام کے پیش نظر حقوق کو ادا کر کے برکتیں بھی پیدا کرتے رہیے. وسعت بھی ہوتی رہے گی, برکت بھی ہوتی رہے. ایک صلوات مل جائے گی بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دی ہے محمد و آل محمد.
درود امام زمان بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. بات کہنے کا وقت آ گیا، اس لیے آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی جب سیرت معصومین کے ایسے نمونے ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ایک ذہن ایک الجھن کا شکار ہوتا ہے، ایک پریشانی کا شکار ہوتا ہے. انہوں نے زندگی میں 20 حج کیے پیادہ پیدل جا کے. ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، سواری موجود ہے، سواری میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں پیدل جاتے ہیں؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں دیکھو تو. پیدل حج کیے. ہم نے کہا بھائی جن سے محبت کا مطالبہ کیا گیا، جن کی سیرت اپنانے کا مطالبہ کیا گیا، فاتبعونی جن کے لیے کہا گیا، انہوں نے زندگی میں 20 حج پیدل پیادہ کیے ہیں. ہم اور وہ بھی اس وقت دشوار حالات میں، مشکلات میں، جب گھر سے نکل کے واپس آنے کے امکانات معلوم نہیں ہوتے تھے کہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کم سے کم ہم زندگی کی اس پرسکون وسائل کی ساری فراہمی کے ساتھ ایک اپنا واجب حج تو کر لیں. ان کے گھروں سے ساری رات تکبیروں کی آواز آتی تھی. ہم کم سے کم اپنے واجبات تو نہ چھوڑیں. وہ دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں میں نماز پڑھتے تھے، ہم کم سے کم اپنے واجب روزے تو نہ چھوڑیں. وہ برستے ہوئے تیروں میں مصلی بچھا دیتے تھے، ہم مسجد کے پرسکون ماحول میں تو مصلی بچھا دیں. تو جب ایسی گفتگو شروع ہوتی ہے تو کہیں سے آواز آتی مولانا آپ ٹھیک کہتے ہیں. بے شک وہ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، وہ دنوں میں روزہ رکھتے تھے، وہ اپنے راہ خدا میں اپنے گھر کا سارا مال لٹا دیتے تھے. بے شک آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب صحیح ہے، مگر کہاں وہ اور کہاں ہم. ایک مایوسی ذہن پہ طاری ہونے لگتی ہے. یا اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، انہوں نے کہا ہے اپنی زبان سے کہہ تو دیں، مگر سوچے تو لگتا کہاں وہ اور کہاں ہم. کہاں ہمارے بس کی بات، اور واقعا ہمارے بس کی بات نہیں، واقعا ہمارے بس کی بات نہیں. لیکن ہے واقعا بس کی بات نہیں ہے اگر یہ کام ہمیں اپنی طاقت پہ کرنا ہو، لیکن یہ ہمارے بس کی بات ہے اگر ان کے سہارے ہمارے پاس موجود ہوں. لہذا ذہنوں کو مایوس نہ ہونے دیں. میرے بچے کا ذہن مطمئن ہوگا انشاءاللہ. جیسے میں اپنے آپ کو مطمئن کیا ویسی اپنے آپ کی خدمت میں دوہرا رہا ہوں. میرے عزیزوں میں نے اپنے آپ کو ایک مثال کے ذریعے مطمئن کیا. وہ میں ہمیشہ جہاں جاتا ہوں دہراتا رہتا ہوں اس بات کو، شاید کسی کے کام آ جائے. کہاں وہ اور کہاں ہم، اس میں کوئی شبہ نہیں. وہ اونچائیوں کی آخری منزل پہ، ہم پستیوں میں نہ جانے کہاں. اس آسمان پر جو دن میں سورج چمکتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کتنی چھوٹی ہے. سورج کے مقابلے میں دنیا خود ہی ذرے برابر ہے، بہت چھوٹی. اور اس دنیا میں اس زمین پر پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ کتنا چھوٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں سورج کے مقابلے میں. اس منبر کی بلندی سے اقرار کرتا ہوں کہ زمین پر پڑے ہوئے ریت کے ایک ذرے کی جو حیثیت سورج کے سامنے ہے، میری وہ حیثیت ان کے سامنے نہیں ہے، وہ بھی حیثیت نہیں. جو ذرے کی حیثیت ان کے سامنے، وہ حیثیت بھی ہماری آپ کی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مایوس نہیں ہوں میں کہ میں ان کی سیرت کو نہیں اپنا سکتا. ان کے نقش قدم پہ چلنے میں ناکام ہو جاؤں گا، کر ہی نہیں سکتا، میرے بس کی بات نہیں. میں مایوس کیوں نہیں؟ اپنے نوانوں کو انشاءاللہ زندگی بھر ہمتیں بڑھی رہیں گی. مایوسی نہیں، ناکامیوں کے بعد پھر بھی مایوسی طاری نہیں ہوگی، ارادے ٹوٹنے کے بعد پھر بھی مایوسی طاری نہیں ہوگی، کوششوں کے بعد پھر بھی عہد ٹوٹیں گے پھر بھی مایوسی طاری نہیں ہوگی. اس لیے کہ میں مایوس ہو جاتا. میں نے ابھی جملہ کہا آپ سے کہ اگر یہ کام مجھے اپنی طاقت پہ کرنا ہوتا، مگر یہ کام مجھے اپنی طاقت پہ کرنا ہی نہیں ہے. یہ کام مجھے کرنا کیسے؟ میں مثالیں عرض کر رہا ہوں اور حقیقت بھی ہے. میرے چھوٹے چھوٹے نواسے نواسی پوتے پوتی نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ. کل بچے تھے، آج نواسے نواسی پوتے پوتی بھی ہوں گے انشاءاللہ. اب میرا خون، میرا پوتا، میرا نواسا، میری پوتی، میری نواسی، میرا بھتیجا، میرا بیٹا جھولے میں پڑا ہے. میں نے سب گنا دیے. کوئی یہ نہ کہے کہ داڑھی سفید ہو گئی شرم نہیں آتی، بیٹا جھولے میں پڑا ہے. تو میں نے پہلے کہہ دیا نواسی نواسے پوتے پوتے جھولے میں 6 مہینے 7 مہینے. ادھر سے گزرا، وہ جھولے میں لیٹا، میں اس کے پاس سے گزرا، وہ اپنے منہ میں انگوٹھا لگائے، اوپر لائٹ جل رہی، اس میں نگاہیں ٹکٹکی باندھے. اس کے لیے تو ہر چیز نہیں، ہر جگہ ریسرچ چل رہی ہے، ہر چیز کو کمپیوٹر میں سیو کیا جا رہا. نگاہیں لگی لائٹ پہ اور منہ میں انگوٹھا. میں ادھر سے گزرا،
پیارا سا چہرہ، ہر بچہ پھول کی طرح ہے. جس انسان میں ذرا سے بھی ذوق ہے، جیسے اسے ہر پھول اچھا لگتا ہے، اسی طرح سے اسے ہر بچہ بھی اچھا لگتا ہے. وہ سخت دل ہوتے ہیں جنہیں بچے اچھے نہیں لگتے. پیغمبر نے بھی اس کو ناپسند کیا. خیر تمہیں گزرا ادھر سے، میرا خون بھی ہے، میرا جگر بھی ہے، میرے دل کا ٹکڑا بھی ہے، پیارا چہرہ بھی ہے، مجھے پیار آیا. میں آگے بڑھا، قدموں کی آہٹ بھی ہوئی، میں اور آگے بڑھا، نزدیک پہنچا. میں نے جھک کے اس کے رخسار گالوں پہ تھپ تھپایا، پچکارا، مگر وہ اپنے انگوٹھے میں مگر لائٹ پہ ان کی نگاہ لگی. دادا تو دانا تو دن بھر گزرا کرتے ہو، لائٹ تو نئی چیز ہے. اپنی دنیا میں رہے، میری تو متوجہ نہیں ہوئے. میں نے بھی پیار کیا، آگے چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تھی، اب جو پلٹ کے آیا تو اتنی دیر وہ لائٹ پہ ریسرچ مکمل ہو چکی تھی. کانوں میں یہ میرے پیروں کی آہٹ آئی تو سمجھ گیا دادا آ رہے ہیں، نانا آ رہے ہیں. بس نگاہ اٹھی، اور اس کے بعد جیسے ہی دیکھا چھوٹی چھوٹی آوازیں مجھ سے نکلنے لگی، کلکاریاں بھرنے لگا. منہ سے انگوٹھا بھی نکال لیا، نگاہ بھی لائٹ سے ہٹا دی، مجھے دیکھ رہا، انگوٹھا بھی ہاتھ سے کھینچ لیا، ننھے ننھے ہاتھ بڑھا دیے. اس منظر سے آپ بھی دو چار ہوتے ہوں گے جن کے اپنے بچے نہیں، وہ چچا ہیں، ماموں ہیں انشاءاللہ، اور ہو گئے انشاءاللہ. ننھے ننھے ہاتھ اٹھا دیے، کلکاریاں بھرنا شروع کی. کلکاری بھی بھر رہا ہے، ننھے ننھے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے، ہمک بھی رہا، کمر بھی اچکا رہا، پیر بھی پھینک رہا، ٹیک بھی رہا، اٹھ بھی رہا. ہے کتنا بڑا، 6 مہینے کا. اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے؟ ابھی نہیں. کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی نہیں. چل سکتا ہے؟ ابھی نہیں. اور یہ سب کر رہا، کیوں کر رہا؟ میں سمجھ گیا مجھ سے کیا چاہتا ہے، توجہ دیجیے گا. میں سمجھ گیا مجھ سے چاہتا کیا ہے. میں سمجھ گیا یہ اب میری گود میں آنا چاہتا. کلکاریاں بھر کے، آوازیں نکال کے، ہاتھ پھینک کے، کمر اٹھا کے، ہمک کے یہ میری گود میں آنا چاہتا. اب مجھے کہنے دیجیے، میں 6 فٹ کا قداور آدمی، یہ 6 مہینے کا ننھا سے کمزور بچہ، کہاں میں، کہاں یہ، کہاں میں. یہ آ سکتا ہے میری گود میں؟ نہیں آ سکتا. لیکن جتنی اس میں سکت تھی، جتنی اس میں طاقت تھی، وہ لگائے ہیں. مجھے گود میں لو، مجھے گود میں لو، مجھے گود میں لو. ہاتھ پھینک رہا ہے، پیر پھینک رہا، ہمک رہا ہے. بس باقی کام میں نے کیا. اس نے اپنی ننھی سے طاقت لگائی، باقی میں جھکا، اٹھایا، مضبوط بازوؤں سے اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا. میرے عزیزوں، کہاں ہم، کہاں وہ. ہم نہیں پہنچ سکتے ان تک، لیکن ایک ذرا ہمک کے تو دکھاؤ. تم ان کی طرح ہمکنے کی کوشش کرو گے، اوپر اٹھا کے کلیجے سے لگا لیں گے، آگوش میں لے لیں گے، قدموں میں ٹھکانہ دے دیں گے. صرف یہ احساس بیدار ہو جائے کہ جو ہمارے پاس جتنا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں. جیسی نماز ہوتی ویسی تو پڑھیں، جیسی تلاوت کر سکتے ہیں ویسی تو کریں، جیسی مجلس ہو سکتی ویسی مجلس کا انعقاد تو کریں. نہیں ہوتا بڑا مجمع، تھوڑے سے لوگ آئیں، کوئی بات نہیں. بہت اونچی کوالٹی کا تبرک نہیں بانٹ سکتے، معمولی سے بانٹ دیں گے، کوئی بات نہیں. بہت معروف و مشہور خطیب کو نہیں لا سکیں گے، ذکر محمد و آل محمد کرنے والے کسی کو بٹھا دیں گے، کوئی بات نہیں. جو ہم سے ممکن ہے وہ کریں. اور میرے عزیزوں، میں یہیں پر پھر میں جن سہاروں سے اپنی امیدیں نہیں تھی اتنے دیتا ہوں، وہی سارے آپ کی خدمت منتقل کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میری یادداشت میں ہے. اور میرے لیے، میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا، مشکل نہیں ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں تک یہ ارشاد ہے، بزرگ عالم دین تشریف فرما ہے، بزرگ عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، صاحب مطالعہ بھی ہیں، صاحب فکر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اس دیکھنے میں جتنے ہیں ماشاءاللہ اس سے زیادہ بزرگ ہیں ہر اعتبار سے بھی، حافظہ بھی مضبوط ہے. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ تم 4 چیزیں جیسی چاہو گی ویسی نہیں ملیں گی. ہر چیز میں ہم کوالٹی چاہتے ہیں، البتہ کچھ جگہوں پہ ہم کوالٹی سے سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں، اور عموماً بہت چھوٹی چیزوں میں کوالٹی ڈھونڈتے ہیں اور بہت بڑی چیزوں میں کوالٹی سے سمجھوتا کرتے ہیں. کہ جیسی تم چاہو گے تمہیں ویسی نہ ملیں گی، لیکن جیسی ملے ان پر اکتفا کرو، ان پہ قناعت کرو. جیسی چاہتے ہو ویسی ہم تم تک پہنچا دیں گے. اس میں 4 میں سے 2-3 مجھے یاد آ گئی سر ممبر، ہو سکتا ہے بات کرتے کرتے چاروں یاد آ جائے. جس کے لیے میں نے حدیث سنائی وہ آخر میں سناؤں گا انشاءاللہ. کہ تم دوست چاہو گے، کیسا دوست؟ جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کہیں سے بے وفائی کا چانس نہیں، کہیں سے خود غرضی نہیں. ہم سب فریادی ہیں،
دوست نہیں ملتا، دوست نہیں ملتا، فریادی ہے مگر چاہتے ہیں، بس جیسے ہمیں نہیں مل رہا ایسے دوسرے کو بھی تو نہیں مل رہا ہے. آدمی چاہتا یہی ہے کہ خود چاہے جیسا ہو اس کا دوست جو ہے بالکل بے عیب ہونا چاہیے. چور پکڑا گیا، اب یہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، دروگا جی پکڑ کے بیٹھے، اب بلوانا شروع کیا. گینگ اور گروپ ایسے ہی پکڑے جاتے ہیں نا. کہیں تم نے یہ چوری کی اکیلے کی ہے، تمہارے ساتھی بھی ہیں کچھ؟ کل صاحب بالکل اکیلے. کا سچ بول، کا سچ بول رہے. کا کیوں، کیسے، کیا ثبوت تیرے پاس سچ؟ کل سرکار واقعی میرا کوئی ساتھی نہیں. آج دنیا میں اتنی بےایمانی ہو گئی، کس کو ساتھی بناؤں؟ کام کیا کرنا ہے ان کو، اس میں بھی ایماندار ڈھونڈ رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کمال پسند ہے، اپنے اندر خوبی نہ بھی پیدا کرنا پائے تب بھی دوسرے کو ڈھونڈتا اور کمال کو ڈھونڈتا. اسی لیے اللہ نے اپنا وسیلہ ان کو بنایا جو سب کے سب صاحبان کمال تھے. یہ کمال پسندی تمہیں خود ان تک کھینچ کے لے جائے گی اور وہ وہاں تک پہنچا دیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب دوست چاہو گے ویسا جیسا بالکل بے عیب تمہاری مرضی کا پرفیکٹ. بات میں بات یاد آتی تو میں کیا کروں. کا دوست تمہارا وہ دوست ہے جو تمہاری کمیوں کی طرف تمہیں متوجہ کرے. وہ نہیں ہے جو بیٹھ کے سبحان اللہ مولانا کیا مجلس پڑھی. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دوست نہیں، لیکن میری حق میں دوستی ہے کہ میری کوئی کمی ہے تو مجھے اس کی طرف متوجہ کیا جائے تو وہ میں دور کروں. تو کیا دوست تمہارا اصل میں وہ دوست ہے جو تمہاری کمیوں کی طرف متوجہ کرے. البتہ متوجہ کرنے کا مطلب یہ کہ سامنے بیٹھ کے سلیقے سے، پیٹھ پیچھے نہیں. ہم سب متوجہ کرتے ہیں لیکن اس یقین پہ کہ وہ اتنے غیب کا مالک ہے کہ ہم یہاں اس کے پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں اور ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں، اسے پتہ چل جائے گا. اس کی اجازت نہیں ہے. بات کرنا تو سامنے اور عزت و احترام کے ساتھ. یہ بھی ہمارے پاس صاحب ہم تو صاف بات کرتے ہیں. دیکھیے صاف بات کرنے میں دل شکنی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو کہا ایسا دوست چاہو گے جو بالکل تمہاری مرضی کا، کوئی نقصان نہیں، بے لوز بے غرض، کوئی کمی نہیں، کوئی دھوکے کا امکان نہیں، کوئی بے وفائی کا امکان نہیں. کا جیسا چاہو گے ویسا نہ ملے گا، مگر جیسا ملے اس پہ قناعت کرتے جاؤ. ایک دن اللہ وہاں تک پہنچا دے گا جیسا چاہتے ہو. چھوڑتے نہ جاؤ، سنبھالتے جاؤ، ایک دن وہاں پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد دوسری چیز، اسی طرح سے تم ایسی روزی چاہو گے جس میں حرام کا، میں کہوں گا مولا آپ کہہ رہے مانے لیتے ہیں، ہم چاہیں گے کبھی. ایسی روزی چاہو گے جس میں حرام کا شائبہ تک نہ ہو. کوشش کرنا پاک و صاف و طاہر اور حلال روزی کے حصول کی، لیکن شبہ تو کہیں نہ کہیں آتا ہی رہے گا. جیسے ہم نماز میں پریشان ہوتے ہیں، ایسی نماز دنیا بھر کی ہر بات بھولی ہوئی نہیں یاد آ جاتی ہے. کیا کریں پڑھ کے، ابھی وہ بھی تذکرہ آتا ہے. تو ایسی روزی چاہو گے جو بالکل شائبے سے پاک ہو، نہ ملے گی. کوشش کر کے جیسی ملتی جائے اس روزی کی راہ میں لگتے رہو. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس روایت کا یہ مطلب نہیں کہ حرام راستوں پہ چل پڑے. یہ وہ صبح والی روزیوں سے بچنے کی بات. ڈبے کا پیک ہے، قانوناً پاک ہے، مگر اس ڈبے کے اندر کیا طہارت ہے کہ نہیں، یقین تو نہیں. مچھلی قانوناً سفنے والی ہے، قانون ہے کہ زندہ نکالی جائے، اس قانون پہ ہمیں بھروسہ ہے، یہاں عمل ہوتا ہے. اس لیے سمندر سے نکلی مچھلی جو یہاں ہم خرید رہے ہیں، ہمیں اطمینان ہے کہ سمندر سے، دریا سے زندہ پکڑی گئی اس لیے پاک ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ مردہ ایک آدھ مر گئی ہو جال میں، نہ پتہ چلے. تو صبح سے خالی نہیں، لیکن اپنی کوشش بھر کرتے رہو. تیسرا سن لیجئے، نہ مانیے گا. یہ دو تو مان لیجئے، تیسرا سن لیے گا نہ مانیے. کہا ایسا عالم چاہو گے، علم والا، ایسا عالم چاہو گے جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو. نہ مل پائے گا، نہیں ملے گا. جیسا ملے بہتر سے بہتر تلاش کر کے اس پہ اکتفا کرو. ایک دن انشاءاللہ ویسا مل جائے گا جیسا تم چاہتے ہو. چلیے نہ مانیے گا، صلوات تو بھیجیے. جس کے لیے میں نے یہ پوری روایت آپ کو سنائی ہے. کہا ایسی عبادت کرنا چاہو گے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو. ہم جب اتنی عبادتیں کر رہے ہیں تو ہمارا کب جی چاہتا ہے کہ عیبدار عبادتیں کریں. کس مشکل سے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی یہ دماغ دنیا جہان کی ہر بات یہی بھولی یاد کرے گا، اور ہر سوچنے والی بات یہی خیال آئے گا. روایات میں ہے کہ شیطان یہی کہنا شروع کرتا ہے جلدی نماز کرو، بھی بھول جاؤ، جلدی نماز ختم کرو، بھولو گے جلدی کر ڈالو، بھولو گے جلدی کر ڈالو. اور ادھر نماز ختم ہوئی ادھر بھولے، جلدی کرواتا ہے شیطان.
کہ دنیا کی ہر بھولی بات اسی نماز میں یاد آتی ہے. میں نے شاید آپ کے سامنے جملہ کہا یا ٹورنٹو میں کہیں اور دہرایا, اور اگر کہا تو پھر دہراتا ہوں کہ دنیا کی ہر بھولی بات ہمیں اس نماز میں یاد آتی ہے. بالکل صحیح ہے. علامہ ذیشان جوادی اللہ مقامہ نے آیت اللہ العظمیٰ خوئی جو ان کے استاد تھے ان کے بارے میں سنایا کہ ایک صاحب آئے کر لے کہ میں ایک بہت اہم بات بھول گیا ہوں, یاد ہی نہیں آتی, کوئی تدبیر بتائیے. تو ان کا جا 2 رکعت نماز پڑھو, یاد آ جائے گی. وہ چلا گیا. اب یہ سب شاگرد جو بیٹھے تھے ظاہر انہیں کے شاگرد کر لئے کون سی روایت ہے بھولی بات کو یاد کرنے کی 2 رکعت نماز, ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھی, ہمیں بتائیے کہاں ہے. تو ان کا کوئی روایت نہیں. کہا پھر کہا کہ تمہیں تجربہ نہیں ہے, بھولی باتیں سب نماز نہیں یاد آتی. تو ایسی ہم واقعی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کی ہر بھولی بات نماز میں یاد آتی. خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ سے کسی نے کہا کہ مولانا کیا کریں, کہا نماز پڑھ کے, نماز نہیں پڑھتے تھے, چھکاسی زندہ نماز. کہا مولانا کیا کریں نماز پڑھ کے, کس کام کی نماز, کھڑے ہوتے دنیا کی ہر بات اسی نماز میں یاد آتی. جملہ سنیے, انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے شیطانی وسوسے سے نجات جیسی ہوگی ویسی پڑھے. کہا سنو بھیا میرے بھائی, ہر بھولی بات نماز میں آتی ہے نا, اس لیے تم چھوڑے دے رہے ہو, نہیں پڑھتے رہو. جب ہر بھولی بات اسی نماز میں یاد آتی ہے تو انشاءاللہ اسی نماز میں بھولا ہوا خدا بھی کسی دن یاد آ جائے گا. محمد وعلى محمد. تو روایت میں ارشاد ہے کہ جیسی عبادت چاہو گے ویسی نہ کر پاؤ گے, خلوص بھری بے عیب کوئی کمی نہ ہو اس میں. اس میں آ کے چھوڑ نہ دینا, چھوڑ نہ دینا. شیطان تقدس کے راستے سے بھی آدمی کو غیر مقدس بناتا ہے, تقوی کے راستے سے بھی غیر تقوی کے راستے سے ہٹاتا ہے, خلوص کے راستے سے خلوصی سے ہٹاتا ہے. بہت چالاک ہے وہ, ہمیں ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت. کہا کہ جیسی عبادت چاہو گے ویسی نہ ہو پائے گی. مجلس سننے آؤ گے بیچ بیچ میں دماغ ادھر ادھر جائے گا, نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے دماغ بہکے گا, ماتم میں کھڑے ہوں گے ادھر سے ادھر چلا جائے گا, ہاتھ ماد اللہ اس لیے چلنے لگیں گے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ذرا تگڑا ماتم کر رہا ہوں. وہاں پڑھو گے فوراً خیال آنے لگے گا کہ میری آواز بہت اچھی نکل رہی ہے. مجلس پڑھو گے فوراً شیطان دماغ میں آنے لگے گی, کچھ ایسا کیا جائے کہ واہ واہ سبحان اللہ ہو جائے, لوگ واہ واہ کرے, چھکے لگے, نعرے لگے, یہ سب دماغ میں آنے لگے گا. اور تم پھر اگر یہ سوچ کے ہٹنے لگے کہ خالص تو ہوتی نہیں, زیادہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, یہ نہ کرنا. اپنی کوشش کر کے بہتر سے بہتر عبادت کرتے رہنا, ایک دن انشاءاللہ وہ عبادت بھی ہو جائے گی جو بارگاہ الہی میں لائق قبول ہوگی. صلوات تو بہرحال اس عبادت میں ہے. بس میں اپنی بات کو سمیٹوں میرے عزیزوں, چھوٹی سی زندگی میں, اس چھوٹی سی زندگی کے چھوٹے چھوٹے سارے کاموں میں لگ کے ایسا نہ ہو کہ اس آخرت کی بڑی زندگی کے بڑے بڑے کاموں سے ہم بے توجہ ہو جائیں. یا چھوٹی زندگی کے کاموں میں بڑا وقت لگ جاتا ہے, وہاں بڑی زندگی کے کاموں میں چھوٹا سے انویسٹمنٹ, چھوٹا سے وقت, چھوٹی سی کوشش, چھوٹا سے پیسہ بڑا کام کرے گا. وہاں جنت, یہاں گھر بنانے کے لیے لاکھوں چاہیے, وہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارا خالی ایک خلوص دل کے ساتھ کسی اچھے کام کی نیت کر لینا ہی ذریعہ بن جائے. کرنا تو دور کی بات, اس کی مہربانیوں کو کوئی حد ہے آخر. دنیا میں ہم آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, آنا جانا سب کچھ کرتے ہیں, دن بھر سینکڑوں لائٹیں آپ ہم سڑک کراس کرتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, ریڈ لائٹ کھڑے ہو گئے, گرین نہیں چل پڑے. ایک مرتبہ جلد بازی میں موبائل پہ باتیں کرنے میں دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, ریڈ لائٹ پہ نکل گئے, پکڑ گئے تو پکڑ گئے, پھر جرمانہ بھی ہے, پوائنٹس بھی لگیں گے, جیل بھی ہو سکتی, جو بھی جیسی صورتحال ہو. ہم نے کہا بھائی 50 سال کی 55 سال کی میری عمر, انڈیا سے عمر بڑھوا کے لکھوا کے لایا تھا, لائسنس جلدی لیا تھا, مجھے گاڑی چلاتے 40 سال سے زیادہ ہو گئے, آج تک آپ کا قانون نہیں توڑا, آج پہلی بار قانون توڑا, سزا دیے دے رہے ہیں. وہ 40 سال سے جو میں آپ کے قانون کی پابندی کر رہا تھا اس پہ کوئی انعام بھی تو دے دیجئے. کہا بھیا ہمارے یہاں قانون کی پابندی پہ کچھ نہیں ملتا, قانون توڑنے پہ سزا ملتی ہے بس. وہ کریم کتنا کریم ہے, وہ کریم کتنا کریم ہے کہ قانون توڑنے پہ ضروری نہیں کہ سزا دے, لیکن قانون کی پابندی پہ جزا دیتا ہے. اور اگر توڑنے پہ سزا بھی دے تو زیادہ سے زیادہ 1 سزا دیتا ہے, اور قانون کی پابندی پہ کم سے کم 10 جزائیں دیتا ہے.
اور یہاں تو توڑنے اور جوڑنے کی باتیں ہو رہی. وہاں اس کے کرم کی انتہا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گناہ کا ارادہ بھی کیا, کسی برائی کا ارادہ کیا اور روک لے گئے اپنے آپ کو, زبان بولتے بولتے رک گئی, غیبت سے بچا لیا اپنے کو, کان گانے پہ جاتے جاتے ہٹا لیے, نگاہیں رکتے رکتے نامحرم پہ جھکا لی, ارادہ کیا تھا اور رک گئے, کا کچھ نہیں. اور نیکی کا ارادہ کیا, مجلس چلیں گے پکا. اب یہ معاملہ یہ کھیل نہیں ہے, یہ آ رہے تھے مجلس, نہ میزبان جانے, نہ مولوی صاحب جانے, نہ دوست احباب جانے, بس اللہ جانتا ہے کہ ارادہ تھا کہ نہیں تھا. ارادہ کیا اور جب گاڑی سٹارٹ کی معلوم ہوا خراب ہو گئی, ٹھیک کرتے کرتے مجلس کا وقت نکل گیا, نہیں پہنچتا ہے مجلس. مالک کیا بالکل محروم؟ کان الاعمال بالنیات, تو نے نیت خیر کی تھی, اس پہ جزا تو تجھے مل جائے گی, اس پہ جو ثواب مل جائے گا. تو میرے عزیزو, اگر ہم ان سہولتوں پہ نگاہ ڈالیں جو اس بڑی دنیا کے, بڑی زندگی کے بڑے کاموں کو انجام دینے کے لیے اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں, تو پھر یہ کام واقعاً مشکل نہیں لگتا ہے. ہمتیں بنتی رہیں گی اور اس راہ پہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اور پھر اگر مشکل بھی لگے تو دنیا کو مشکل لگے, مگر ہمارے آپ کے لیے مشکل نہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے سامنے کربلا والے موجود ہیں جنہوں نے زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی آخرت کو پیش نظر رکھا, احکام خدا کو پیش نظر رکھا, رضائے پروردگار کو پیش نظر رکھا, دین کی بقا کو پیش نظر رکھا, ملت کی حفاظت کو پیش نظر رکھا, اپنے غلاموں اور کنیزوں کی نجات کو پیش نظر رکھا. ہم کیسے ان کا احسان چکا سکتے ہیں, کیسے ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں, کیسے ان کے حق سے بری و ذمہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دیا تھا, خود انہیں کچھ نہیں پانا تھا, ہمارے بچانے کے لیے, ہم تک پیغام حق پہنچانے کے لیے. میں روز بچپن سے ہم آپ سب ان قربانیوں کو سنتے آ رہے ہیں, بس ہمارا خراج عقیدت یہی ہوتا ہے کہ دل بے چین ہو جائے, آنکھوں سے چند آنسو نکل آئیں. شاید انشاءاللہ ان آنسوؤں میں کوئی ریاکاری نہ ہو, انشاءاللہ ان میں کوئی دکھاوا نہ ہو, اور وہ رومال زہرا میں جگہ پاتے ہوئے جنت کا ذریعہ بن جائیں. عزیزو, 40 کی رات ہے, چہلم کی شب ہے, یعنی اب وہ تاریخ آ گئی ہے جس میں حسین کے قافلے کو آزادی ملی ہے اور وہ کربلا کے قریب پہنچ رہا ہے. کل 40 ہے, کل انشاءاللہ ذکر 40 کی مناسبت سے, روز 40 کی مناسبت سے ذکر ہوں گے, لیکن آج میں رو بھی اور آپ کو رلاؤں بھی. قید خانے میں وقت گزر رہا ہے, وہ قید خانہ جس میں دن کی دھوپ روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہے, رات کی سردی اور بے چینی کے روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہے, وہ قید خانہ جس میں ایک ننھی سے بچی شام ہوتے ہوتے ماں کی گود میں کبھی پھوپھی کے زانوں پہ سر رکھے لیٹی ہے, تھک کے, پیاسی, بھوکی, کبھی جی بھر کے پانی نہیں ملتا, کھانا نہیں ملتا, شام ہو رہی, سورج ڈوب رہا ہے, اندھیرا پھیل رہا ہے, آسمان پہ چڑیاں پرندے جاتے دکھائی دیتے. اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اپنے گھروں کو, اپنے آشیانوں کو. اماں کبھی ہم بھی اپنے گھر واپس جائیں گے کہ نہیں؟ اماں کبھی ہمیں بھی مدینے جانا نصیب ہوگا کہ نہیں؟ اس قید خانے میں عمر گزر رہی ہے, یہاں تک کہ ننھی سی قبر اسی قید خانے میں بن گئی. اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ دربار سے آنے والے نے آ کے کہا, علی بن حسین تمہیں امیر نے بلایا ہے. عزادارو, حسین پر رونے والوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میں تمہیں یاد دلاؤں, اس علی بن حسین کے بابا حسین کو بھی دربار میں بلایا گیا تھا. کہاں کے دربار میں؟ مدینے میں بلایا گیا تھا, مدینے میں بلایا گیا ہے. حسین کو جب مدینے میں امیر مدینہ نے بلایا تھا تو حسین اپنے گھر سے اکیلے نہیں گئے تھے, بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے کے گئے تھے, جس میں عباس بھی ہیں, مسلم ابن عقیل بھی ہیں, محمد حنفیہ بھی ہیں, جن میں سے ایک کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ ایک لشکر کے لیے کافی تھا. یہ سب کے سب ہیں. پھر اکبر اور محمد و قاسم بھی ہیں, بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے گئے, سب مسلح ہو کے گئے, اور یہ کہا ہے کہ میں اندر جاؤں گا, ذرا سے آواز اونچی اٹھے تو تم سب تلواریں کھینچ کے اندر آ جانا. اس انتظام کے ساتھ حسین نکلے, لیکن جب سے گھر سے گئے, جب تک گھر واپس نہیں آئے, حسین کی بہن دروازے پہ کھڑی تھی. حسین کی بہن اپنے بھیا کے انتظار میں دروازے پہ کھڑی تھی, میرے بھیا کی خیر ہو, میرے بھیا کی خیر ہو. تو سوچو عزادارو, جب شام میں یزید نے بلایا ہے, زینب دیکھ چکی ہے, کئی مرتبہ وہ وقت آیا ہے کہ حاکم وقت نے فیصلہ کیا ہے حسین کی یادگار کا سر کاٹ لیا جائے, اور پھوپھی نے خود کو گرا کے سید سجاد کی جان بچائی ہے. اب علی بن حسین قیدی, حسین کا بیٹا, قیدی بیٹا, ہتکڑیاں بیڑیاں پہن کے دربار شام میں جا رہا ہے. بہن پھوپھی ساتھ نہیں ہے,
کوئی ساتھ نہیں ہے. زینب کس بے چینی کے عالم میں کھڑی ہے زندان میں, میرے بھائی میرے بھیا کی یادگار کی خیر ہو, میرے لخت جگر کی خیر ہو, میرے علی کی خیر ہو. سید سجاد ہتکڑیاں بیڑیاں پہنے نکلے, دربار یزید میں پہنچے. یزید نے آزادی کی خبر سنائی, ہتکڑیاں بیڑیاں کٹ گئی, توق اتر گیا. توق تو اتر جائے گا مگر یہ زخم تو باقی رہیں گے. ہتھیڑیاں بیڑیاں تو کٹ جائیں گی, یہ زخم بھی ممکن ہے بھر جائیں, مگر جو کلیجے پہ علی اکبر کی برچھی کا زخم لگا ہے وہ کہاں بچے گا. ممکن ہے گلے کا زخم ٹھیک ہو جائے مگر وہ بے چینی کہاں جانے والی ہے جو ظاہر ہوئی تھی منہال سے پوچھ کے. منہال تم کوفے سے آئے ہو, حالات کیا ہیں؟ کہا ہرملا, کہا کہ مختار حاکم ہو گئے اور سارے ظالم مارے جا رہے ہیں. تو بے چین ہو کے پوچھا تھا, بتا میرے بھیا میرے اصغر کا قاتل ہرملا ابھی تک زندہ ہے کہ مارا گیا؟ وہ بے چینی کہا جائے گی. ہتکڑیاں کٹ گئی, بیڑیاں کٹ گئی, توق کٹ گیا. کہا ہم نے تمہیں آزاد کر دیا, اب تم چاہو تو یہاں رہو, چاہو تو اپنے وطن واپس جاؤ. کہ میں خود فیصلہ نہیں کروں گا, پھوپھی سے بات کر کے مشورہ کر کے فیصلہ کروں گا. واپس آئے زندان شام میں. پھوپھی اماں ہمیں آزادی مل گئی, پھوپھی اماں ہمیں آزادی مل گئی, ہمیں اختیار دیا گیا ہم یہاں رہیں یا مدینے جائیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا بیٹا یہاں رہنے کا کوئی سوال نہیں ہے, مدینے جائیں گے, ہم مدینے جائیں گے, کہہ دے انتظام کر دے. اس کے بعد آپ سنتے ہیں خطبہ سے, میں نے بھی بزرگ خطبہ سے سنا ہے کہ اس کے بعد زینب نے فرمائش کی کہ جب سے ہم قیدی بنائے گئے ہم اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکے. اس سے کہو جب اتنا کیا ہے تو ایک گھر ہمارے لیے خالی کرا دے, ہم اپنے بھائی کا پہلے جی بھر کے ماتم کر لیں. گھر خالی ہوا, سامان واپس آنا شروع ہوا. سجادہ جو سید سجاد کے نیچے سے کھینچا گیا تھا آیا, بچھایا. کہا میرے لال حسین کی یادگار, جب سے تمہارا بابا مارا گیا تم کو تازیانے لگے ہیں, تازیانے مارے گئے ہیں, قیدی بنائے گئے ہو, ابھی تک ہم تمہیں پرسہ نہیں دے سکے. آؤ آج تمہیں سارے شہیدوں کا پرسہ دینا شروع ہوا. سرہائے شہداء آتے جاتے ہیں, گریہ و بے چینی بڑھتی جاتی ہے. وارث بیویاں سروں کو گود میں لے کے بین کرتی جاتی ہیں. شام کی عورتیں بھی جمع ہو گئی ہیں. 2 جوانوں کے سر رکھے ہیں جن کو کسی بیوی نے اپنی گود میں اٹھا کے نہیں لیا. ایک مرتبہ عورتوں نے گفتگو شروع کی, لگتا ہے ان چاند جیسے چہروں کی ماں اس زمین میں زندہ نہیں ہے, ورنہ کیسے ہوتا کہ یہ سر بغیر گریہ ماتم کے یوں رکھے رہتے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ ملی, یہ نہ کہو ارے ان کی ماں زندہ ہے مگر ہم اپنے بھیا کا ماتم کریں گے, ان کا ماتم نہیں کریں گے. قافلہ تیار ہو گیا, بدو فتح سنو دعا سنو نکل جائے. وقت آ گیا, مجلس ادا ختم ہوئی, قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا, قافلہ چلنے لگا. ہاں ایک مرتبہ دیکھا رباب اس قافلے میں کہاں ہے. زینب سمجھ گئی, ارے آئی ننھی سی طور پہ رباب آواز دے رہی ہے, میری سکینہ اٹھو, ارے تم روز پوچھتی تھی اماں ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا, اٹھو یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے, اس سے پہلے ہم کربلا بھی جائیں گے. زینب نے بازو پکڑا ہوگا, بہن سکینہ ہم سے پہلے اپنے بابا کے پاس پہنچ چکی ہے. شام سے لٹا ہوا قافلہ کربلا اور مدینے کے لیے جا رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین, ماتم